بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض وضو کے سلسلے میں قائم کیا ہے۔ یعنی یہاں سے صاحب کتاب ان اسباب کو، ان عوارض کو، ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں شکنندہ وضو، شکنندہ یہ شکستن سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ شکنندہ وضو ہر چیز است کہ از پیش یا پس بر آید، وضو کو توڑنے والی، شکنندہ وضو وضو کو توڑنے والی ہر چیز است، ہر وہ چیز ہے کہ از پیش یا پس بر آید، جو آگے یعنی پیشاب یا پس یا پیچھے یعنی پاخانہ، کہ جو پیشاب یا پاخانے کی راستے سے نکلے۔ وضو کو توڑنے والی ہر وہ چیزیں ہیں، ہر وہ چیز ہے جو پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلے۔ یعنی اگر پیشاب کے راستے سے کوئی چیز نکلتی ہے، پیشاب ہو یا کیڑا ہو، یا پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکلتی ہے، پاخانہ ہو یا کیڑا ہو یا کچھ بھی ہو، تو نکلتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نمبر 1 ہوا آگے یا پیچھے کے راستے سے کوئی چیز نکلنا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، وضو کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے ونجاست سائلہ کی از تمام بدن بر آید، اور ایسی بہنے والی نجاست سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ از تمام بدن بر آید، ورما شود بمکانی کے شستن آ لازم شود، کہ اور ایسی بہنے والی نجاست سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ جو بہہ جائے، جو نکلے، ورما شود اور بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ نجاست سائلہ، اور ایسی بہنے والی نجاست سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ از تمام بدن بر آید، جو بدن سے نکلے، ورما شود اور بہہ کر ایسی جگہ جائے، ورما شود بمکانے، اور بہہ کر ایسی جگہ پہنچ جائے کہ شستن آ لازم شود، کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بدن سے کوئی نجاست نکلے، بہنے والی نجاست، تو صرف نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نکل کر ایسی جگہ چلی جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے۔ کہیں بھی بہہ کر چلی جائے، مثال کے طور پر ہاتھ سے نکل کر بہنا ضروری ہے، سیلان ضروری ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وقع کہ بہ پوری دہن طعام باشد، اور وہ قے نمبر 3 نواقض وضو میں سے تیسری چیز ہے وہ قے کہ بہ پوری دہن طعام باشد، جو منہ بھر کر ہو، وقع کہ بہ پوری دہن، اور وہ قے جو کہ منہ بھر کے ہو، وقع کہ بہ پوری دہن، اور وہ قے جو منہ بھر کر ہو، طعام باشد یا آب تلخہ، کھانے کی ہو یا پانی ہو، طعام باشد یا آب تلخہ، اچھا، کھانے کی ہو یا پانی ہو، یا خون بستہ یا جمے ہوئے خون کی ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی نے قے کیا اور قے میں بلغم نکلا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں سوائے بلغم کے سوا، یعنی بلغم نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلغم نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تفصیل ہے۔ ونزد ابی یوسف رحمہ اللہ، اگر بلغم، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بلغم از شکم، اگر بلغم منہ بھر کر آنے والا پیٹ سے ہو، ونزد ابی یوسف، اگر بلغم از شکم، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر بلغم پیٹ سے آیا ہو، وہ پوری دہن، اور منہ بھر کر ہو، وہ پوری دہن برآید اور منہ بھر کے نکلا ہو، تو 2 تفصیل ہے۔ ایک تو یہ کہ بلغم یہ دماغ سے نہ اترا ہو، اوپر سے نہ اترا ہو سر کی طرف سے، بلکہ پیٹ سے آیا ہو، اور وہ منہ بھر کر ہو، وضو و شکنت، تو
تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو بلغم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پیٹ سے نکلا ہو اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. بات یہاں پوری ہو گئی. اور اگر خون در آب دہن بر آید، کہنے کہ کسی نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، یعنی تھوکا، اس نے دیکھا کہ اس میں تھوک میں خون کا اثر ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو تفصیل بیان کر رہے ہیں. وہ اگر خون در آب دہن بر آید، اور اگر خون تھوک میں مل کر آئے، اگر رنگ آب دہن را سرخ سازد، اگر اس کی وجہ سے تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے، وضو بشکنت، تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر منہ سے خون نکلا، تھوکا آدمی نے، اس میں دیکھا خون کا اثر ہے، تو اگر تھوک کا رنگ غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کا رنگ غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک اور بتا رہے ہیں، نواقض وضو میں سے ایک اور چیز ہے قے. ٹھیک ہے. قے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تفصیل ہے. اگر قے اندک اندک چند بار کرد، اگر کسی نے قے تھوڑا تھوڑا چند مرتبہ کیا، اگر کسی نے قے کیا، تو اب اتنی بات تو یہ ہے کہ قے منہ بھر کے ہونا چاہیے. اگر قے منہ بھر کر ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن پھر اختلاف ہو گیا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک. کیا اختلاف ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجلس متحد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے مثال کے طور پر ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، درسگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور قے آنے لگا اس نے، اور اسی درسگاہ کے اندر وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے تھوڑا سا یہاں کیا، تھوڑا سا یہاں کیا، تھوڑا یہاں سے کیا، وہیں تھوڑا یہاں کیا، ایک ہی مجلس کے اندر اس نے قے کیا، اور اتنا کیا کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو منہ بھر کر ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسیان یعنی قے کا سبب ایک ہونا چاہیے، متلی ایک ہونا چاہیے، یعنی جس وجہ سے متلی ہوئی ہے وہ ایک ہو، الگ الگ نہ ہو. تو اگر ان کے نزدیک قے مختلف اسباب کی وجہ سے آئی ہے، مختلف اسباب کی وجہ سے اس نے قے کیا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ اس نے ایک ہی مجلس کے اندر کیا ہو. اور اگر سبب ایک ہو، متلی، یعنی جس وجہ سے قے آئی ہو ایک ہی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کر ہو. ٹھیک ہے. اگر قے اندک اندک چند بار کرد، اگر چند مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے کی ہو، نزد امام محمد اگر غسیان متحد است، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر متلی ایک ہو، جمع کردہ شود، تو کل قے کا اندازہ لگایا جائے گا. ونزد ابی یوسف اگر مجلس متحد است، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک ہی مجلس میں ہو، جمع کردہ شود، تو جمع کی جائے گی. بات یہاں پوری ہو گئی. نواقض وضو میں سے ایک ناقض ہے سونا. سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کے اندر بھی تفصیل ہے. کہہ رہے خفتن بر پشت یا بر پہلو یا تکیہ زدہ، کہہ رہے ہیں پیٹھ یا پہلو یا تکیہ، خفتن بر پشت یا بر پہلو یا تکیہ زدہ بچیزے کہ اگر کشیدہ شود بیفتد، پیٹھ یا پہلو یا تکیہ یا اور کسی چیز کی ٹیک لگا کر اس طرح سونا کہ اگر کشیدہ شود، کہ اگر اس کو کھینچ لیا جائے، بیفتد، تو گر پڑے، شکنندہ وضو است، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو سونے کے اندر یہ کہ آدمی اتنی گہری نیند سوئے، کسی چیز پر ٹیک لگا کے سویا ہے، پہلو پر ٹیک لگا کے سویا ہے، تکیہ پر ٹیک لگا کے سویا ہے، کسی ڈیسک پر ٹیک لگا کے سویا ہے، لیکن اتنی گہری نیند ہے کہ اگر اس کو ہٹایا جائے تو گر جائے، گہری نیند ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو علت بیان کی گئی ہے نا کہ اس کو ہٹا لیا جائے تو گر پڑے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ گہری نیند ہو. ہلکی نیند ہوتی ہے تو آدمی نہیں گرے گا، فوراً بیدار ہو جائے گا. وخفتن استادہ، یا یہ تو ہوا ناقض وضو. سونا، وہ سونا جو ناقض وضو ہے،
کہ آدمی کسی ایسی چیز پر ٹیک لگا کے سوئے کہ اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو گر پڑے، یہ ناقص وضو ہے۔ لیکن کھڑے کھڑے سوئے یا نماز میں جو مسنون طریقہ ہے، رکوع میں، سجدے میں، اتحیات میں آدمی سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وخفتاً استادا یا نشستہ بدون تکیہ، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ٹیک لگائے بغیر سونا، یا در حالت رکوع یا سجود یا رکوع یا سجدے میں برحیات مسنونہ، مسنون حیت پر ہوتے ہوئے شکنندہ وضو نیست، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان مسئلہ ہے۔ نواقض وضو میں سے ایک ناقض ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ و دیوانگی و مستی و بے ہوشی، تو اسی طرح بے ہوشی بھی ہے، بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ و دیوانگی و مستی و بے ہوشی در حال کے باشد شکنندہ وضو است، اور دیوانگی اور مستی و بے ہوشی سے بہ صورت وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی بے ہوش ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی پاگل ہو جائے، پھر ٹھیک ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ نواقض وضو میں سے ایک وضو ہے قہقہہ۔ نواقض وضو میں سے ایک ناقض وضو ہے قہقہہ۔ قہقہہ مار کر ہنسنے سے بھی رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر اگر کسی نے قہقہہ مار کر ہنسا تو وضو اور نماز دونوں ہی ختم ہو جائے گی۔ وقہقہ بالغ، بالغ ہونا شرط ہے۔ وقہقہ بالغ در نماز صاحب رکوع و سجود، رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغ قہقہہ لگائے شکنندہ وضو است، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان مسئلہ ہے۔ جنازے کی نماز میں کسی نے جو ہے قہقہہ مار کر ہنسا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ نواقض وضو میں سے ایک ناقض ہے مباشرت کرنا، یعنی جماع کرنا۔ و مباشرت فاحشہ شکنندہ وضو است، اور مباشرت فاحشہ یعنی بیوی اور شوہر کا شرمگاہ کا ملنا بغیر کپڑے کے، بیوی کے شرمگاہ، شوہر کے شرمگاہ کا بیوی کے شرمگاہ میں داخل ہو جانا اور درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو، شکنندہ وضو است، یہ وضو کو توڑنے والا ہے۔ اور مباشرت فاحشہ شکنندہ وضو است، اور مباشرت فاحشہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودست رسانیدن بشرمگاہ خود بدون پردہ، اور کسی حائل و پردہ کے بغیر اپنی شرمگاہ تک اپنا ہاتھ لے جانا۔ ودست مرد اگر زن را بے پردہ رسد، یا مرد کے عورت کی شرمگاہ کو بے پردہ چھونے سے نزد امام اعظم وضو نمی شکند، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آدمی نے اپنے شرمگاہ کو چھوا بغیر کسی پردے کے، یا اپنی بیوی کے شرمگاہ پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی پردے کے، اس سے وضو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، وہی کہہ رہے ہیں۔ ودست رسانیدن، اور ہاتھ پہنچانا بشرمگاہ خود اپنی شرمگاہ پر بدون پردہ بغیر کسی پردے کے۔ ودست مرد اگر زن را بے پردہ رسد، اور اسی طرح مرد کا ہاتھ اگر عورت کے شرمگاہ پر بغیر پردے کے جائے نزد امام اعظم وضو نمی شکند، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ونزد دیگر ائمہ وضو بشکند، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وخوردن گوشت سے شتر، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے نزد امام احمد شکنندہ وضو است، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک گوشت وغیرہ کھانا وغیرہ کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ وخوردن گوشت شتر، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے نزد امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک شکنندہ وضو است، وضو کو توڑنے والا ہے۔ وہ احتیاط ازی ہر ہمہ اولا است، اور ان سب صورتوں میں احتیاط زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ آدمی اونٹ کا گوشت کھا کر بھی وضو کر لے احتیاطاً۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے شرمگاہ پر ہاتھ لے جائے، بیوی کے شرمگاہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کے بعد وضو کر لے، یہ سب احتیاطاً ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔